اور یہ مقبول جان کا کالم حرف راز پڑھتے ہیں آج۔ بھٹو، صدام، قذافی کے بعد اب کون؟ یہ کالم 22 مارچ 2022 کا ہے اور یہ مقبول جان صاحب کا۔ جمہوریت کے مزاج میں شروع دن سے اقتحاط، بے چینی اور اضطراب رکھ دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی پارٹیوں کا وجود، الیکشنوں کا انعقاد اور ان کی گہمہ گہمی ایک ایسا فریب نظر ہے جس کی چکا چوند میں انسان فیصلے کرنے والی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا سے لے کر کینیڈا تک آپ تمام جمہوریتوں کا جائزہ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ موجودہ انسانی تہذیبی، معاشی اور اخلاقی ڈھانچے کو بدلنے پر قادر ہی نہیں ہے، جو آج سے 100 سال پہلے اس جدید نظام کو عالمی سطح پر منظم کرنے والوں نے بنایا تھا۔ اس عالمی جمہوری سرمایہ دارانہ سودی نظام کے ممبر ممالک کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ یادداشت بخیر، کمیونزم کو رخصت ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب دنیا پر موجود بادشاہت ہو، فوجی آمریت یا جمہوری سلطنت، سب کے سب اس نظام کا حصہ ہیں اور کوئی اس سے بغاوت کی جرات نہیں کر سکتا۔ دنیا کا یہ پورا نظام ایک معاشی بنیاد پر استوار ہے جسے عالمی مالیاتی سسٹم کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بادشاہت یا جمہوریت اس سے بغاوت کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ کوئی سیاسی پارٹی خواہ برطانیہ میں الیکشن لڑ رہی ہو یا پاکستان جیسے نازک اندام جمہوریت والے ملک میں، کسی طور پر بھی مصنوعی کاغذی کرنسی، سینٹرل بینک اور عالمی تجارت میں معیار تبادلہ کے لیے ڈالر سے بغاوت نہیں کر سکتی۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد قومی ریاستوں کی جو حدود و قیود یعنی عالمی سرحدیں طے کر دی گئی تھی، سیاسی پارٹیاں ان کی تبدیلی کے نعرے تو بلند کر سکتی ہیں، الیکشن میں ووٹ بھی مانگ سکتی ہیں، لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ جو اس نظام کی ضامن ہے، اس کی مرضی کے بغیر انہیں تبدیل نہیں کر سکتی۔ الیکشن میں ووٹ بھی مانگ سکتی ہیں، مرضی کے بغیر انہیں تبدیل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انسانی حقوق، آزادی اظہار، حقوق نسواں جیسے اہم موضوعات کے تحت بنائے گئے عالمی پروٹوکولز ایک وسیع دائرہ اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے تحت بنائے گئے آئیڈیل کے حصول کے لیے کسی بھی ملک کو مجبور کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ ملک ایسا نہ کرے تو اس کا ناطقہ بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کی کوئی سیاسی پارٹی اس عالمی ڈھانچے سے باہر رہ کر کسی مختلف نظام حکومت کی تشکیل کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی مثال اپریل 1995 سے اکتوبر 2001 تک افغانستان میں قائم ملا عمر رحمہ اللہ کی طالبان حکومت تھی، جس کے خاتمے کے لیے پہلے 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کا تھیٹر آباد کیا گیا۔ پھر پوری دنیا اس ملک پر حملہ آور ہو گئی اور 20 سال اس کے در و بام کو خاک و خون میں نہلایا گیا۔ بدترین شکست کے بعد یہ عالمی قوتیں وہاں سے نکل تو گئیں، لیکن طالبان نے جب دنیا سے مختلف اپنے نظام کو از سرنو جاری کرنے کی کوشش کی تو آج 7 ماہ گزرنے کے باوجود ان کی حکومت تسلیم کی جا سکی ہے اور نہ ہی اسے عالمی تجارتی و مالیاتی نظام میں سانس لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس عالمی جمہوری سودی و مالیاتی نظام کے خلاف جس نے بھی بغاوت کی کوشش کی اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ 1 نومبر 2000 کو صدام حسین نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ماہ سے اپنا تیل ڈالر کی بجائے یورو میں فروخت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ملک میں ڈالر کی حکمرانی ختم ہو جائے۔ عراق پر اس وقت پہلے
پہلی عراقی جنگ کے نتیجے میں عالمی پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ اقوام متحدہ نے تیل برائے خوراک کے پروگرام کے تحت اسے محدود اجازت بھی دے دی، لیکن اس کی یعنی صدام حسین کی اس گستاخی کی سزا 2003 میں عراق پر حملہ اور پھر صدام حسین کی پھانسی کے طور پر دی گئی۔ لیبیا کا کرنل معمر قذافی افریقی ممالک کی تنظیم افریقن یونین کا 2009 میں سربراہ بنا۔ ایک مدت سے افریقہ کے تیل برآمد کرنے والے ممالک خود کو ڈالر سے علیحدہ کر کے اپنی کرنسی بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ قذافی نے عالمی سودی نظام کے بالکل برعکس اپنے ملک کی معیشت کو پہلے ہی سے ڈھال کر دکھایا تھا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ اس کا بہت بڑا انفراسٹرکچر کا منصوبہ انسانوں کا بنایا ہوا دریا مین میک ریور تھا، جس پر 133 ارب ڈالر خرچ ہوئے۔ اس نے یہ تمام سرمایہ لیبیا کے سینٹرل بینک سے بغیر سود کے قرضے کے طور پر فراہم کیا، جس نے خشک علاقوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ دنیا کا واحد منصوبہ تھا جو کسی عالمی سودی قرضے کے بغیر مکمل ہوا۔ لیبیا کے پاس 143 ٹن سونے کے ذخائر تھے اور اتنی ہی مقدار میں اس کے پاس چاندی کے ذخائر بھی موجود تھے۔ اس نے افریقن یونین کے 2009 کے سربراہی اجلاس میں یہ پیشکش کی کہ اس کے سونے اور چاندی کے ذخائر سے افریقہ ایک کرنسی کا آغاز کرے اور اس مصنوعی جعلی کاغذی کرنسی سے نجات حاصل کرے۔ قذافی کا لیبیا عالمی مالیاتی نظام سے معاشی آزادی کی ایک مثال تھا۔ وہ خوراک، پانی، سرمائے، تیل، غرض ہر چیز میں کسی عالمی طاقت کا محتاج نہیں تھا۔ کرنل قذافی کی اس گستاخی پر سب سے پہلے فرانس کے صدر سرکوزی نے 2011 کے آغاز میں اسے فون کر کے دھمکی دی کہ تم دنیا بھر کی معاشی سیکورٹی کے لیے خطرہ بن رہے ہو اور تم نے افریقہ میں ایک معاشی بغاوت برپا کر دی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 60 لاکھ کی آبادی کا چھوٹا سا ملک پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو چیلنج کرے؟ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ فرانسیسی جو صدر تھے اس وقت 2011 میں سرکوزی، انہوں نے دھمکی دی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ عالمی تاریخ کے بدترین اور عبرتناک ڈرامے کا خونی باب ہے۔ نیٹو کے طیاروں نے سب سے پہلے اس بڑے ایریگیشن سسٹم کو بمباری کر کے تباہ کیا جو 70% عوام کے لیے خوراک اور پانی فراہم کرتا تھا۔ اس کے بعد جس طرح اپنے پالتو کرائے کے قاتلوں کو اس ملک میں گھسا کر وہاں طیاروں کے ذریعے اندھا دھند بمباری کی گئی اور پھر آخر میں قذافی کو سڑکوں پر گھسیٹ کر قتل کیا گیا، وہ غالب کے اس شعر کی تصویر تھا: گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھر وہ کہ میں، گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں جاندادہ ہوئے سر راہ گزر تھا۔ مشکل تھوڑا شعر۔ صدام اور قذافی آزاد اور خود مختار معیشتوں کے مالک تھے۔ پاکستان جیسی غلام اور مقروض معیشتوں میں تو کبھی کسی حکمران کی جنبش آبرو اور زبان کی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ عالمی سودی نظام کے بیڑیے پاکستانی بکری کو اپنے خلاف عالمی سودی نظام کے بیڑیے پاکستانی بکری کو اپنے خلاف ذرا سی بھی اجازت نہیں دیتے۔ بھٹو نشان عبرت بنایا گیا اور اب عمران خان کے خلاف جو کھیل برپا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے خلاف اتحاد میں شامل تمام سیاسی و مذہبی قیادت امریکہ سے اجازت لے کر سانس لیتی ہیں۔ ان لیڈروں نے وقت سے پہلے عمران کو فارغ کر کے اسے ہیرو بنانے کے عمل میں جو بے وقوفی کا ثبوت دیا اور جو سیاسی خودکشی کی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔
یہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ عالمی مالیاتی نظام کے باغیوں کے انجام کے تناظر میں یہ سمجھنے میں بالکل دقت نہیں کہ ان تمام لیڈروں کا ہدف کون ہے۔ کیا عمران خان بھٹو، صدام اور قذافی جیسے انجام سے بچ پائے گا؟ کیا عمران خان بھٹو، صدام اور قذافی جیسے انجام سے بچ پائے گا؟ یہ آج کا اہم سوال ہے۔ یہاں کالم ختم ہوا۔ کالم کا عنوان تھا بھٹو، صدام، قذافی کے بعد اب کون؟ اس کالم کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ اب دوسرا ایک اور کالم ہے جو 23 مارچ 2022 کا ہے، حوریہ مقبول جان صاحب کا، جمہوریت، سیاست اور پارٹی وفاداری۔ جمہوری نظام اور جمہوری سیاست کا جامع تصور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی شہرۂ آفاق نظم ابلیس کی مجلس شورا کے شعر میں ایسا پیش کیا ہے کہ اس کے پس پردہ تمام محرکات واضح ہو جاتے ہیں۔ اس نظم میں ابلیس اپنے خطاب میں زمین پر موجود تمام سیاسی نظاموں پر تبصرہ کرتے ہوئے جمہوریت کے بارے میں یوں روشنی ڈالتا ہے: ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ شعر کرۂ ارض پر گزشتہ 150 سال سے تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے جمہوری نظام کی وجہ تخلیق سے پردہ اٹھاتا ہے۔ انسان زمانہ قدیم سے بادشاہتوں کے زیر سایہ زندگی گزارتا چلا آ رہا ہے۔ فرعین مصر کی وسیع و عریض سلطنت، نمرودان بابل کی دجلہ فرات، ہرقل یا کیسر کا روم، کسریٰ کا ایران اور اسی طرح دنیا بھر میں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، سلطنتیں، راجواڑے، علاقے اور لوگ اس شخص کے زیر نگیں ہوتے جس کے پاس طاقت، قوت اور فوج ہوتی۔ ایک علاقے کا بادشاہ سلطنت کو وسعت دینا چاہتا تو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے دوسرے ملکوں کو رونتا چلا جاتا۔ اس مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے اس علاقے میں اپنے لیے وفاداریوں کی ایک کھیپ خریدتا جو اپنے ہی ملک پر مسلط حکمران کے خلاف اس بیرونی حملہ آوروں کی مدد کے لیے آمادہ ہوتی۔ فتح کے بعد ان لوگوں کی وفاداری کا انعام ان کو حکومتوں میں منصب دے کر دیا جاتا۔ صدیوں پرانا یہ سلسلہ گزشتہ صدی تک جاری رہا۔ برصغیر میں انگریز صرف چند ہزار سپاہی لے کر آیا تھا، لیکن پھر اس کی خرید و فروخت سے مقامی لوگ اس کی فوج کا حصہ بنتے چلے گئے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ صرف 30,000 انگریز برصغیر کے کروڑوں لوگوں پر تقریباً 90 برس حکمرانی کرتے رہے۔ غزنوی ہوں یا گوری، خلجی ہوں یا مغل، جب بھی اپنے وطن سے چلتے تو ان کے پاس افواج کی تعداد بہت کم ہوتی، مگر وہ مفتوحہ خطوں میں موجود آپس کی چپکلشوں، رنجشوں اور لڑائیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اور چند گروہوں کو اپنے ساتھ ملا کر باقیوں پر حکومت کرتے۔ بادشاہوں کی سیاسی پارٹی ان کی وفادار فوج ہوا کرتی تھی۔ اس فوج میں مکمل وفاداری شرط تھی۔ غداری کی سزا بہت کڑی ہوتی۔ پکڑے جانے والے کی زندہ کھال کھنچوائی جاتی، آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر عمر بھر زندان میں قید کر دیا جاتا، یا دیوار میں زندہ چنوا دیا جاتا۔ غداروں کو نشان عبرت بنانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ آئندہ کوئی شخص بادشاہ کی سیاسی پارٹی سے فلور کراسنگ کی جرات نہ کر سکے۔ عدم اعتماد و مکمل بغاوت تھی، اور اس کے لیے بائی